درود بھیجو محمد وعلی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد وآل محمد. شب وفات رسول ہے، شب شہادت امام ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کی تاریخ ہے. سال کی چند انتہائی غم انگیز تاریخوں میں سے ایک تاریخ عاشور 21 رمضان اور 28 صفر شمار کی جاتی ہیں. اس غم کے موقع پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اظہار عقیدت، اظہار تسلیت کے لیے وقت امام کے حضور ان کے خاندان پر آنے والی اس مشکل تاریخ کے موقع پر اپنی طرف سے اظہار وفا کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم میں شریک ہونے کے لیے بہت بلند درود بھیجیں محمد وعلی پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے منتخب ترین پاکیزہ ترین انسانوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور ان تمام صاحبان ہدایت میں جنہوں نے دنیا پہ ارسال فرمائے اللہ کے نبی ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء کا لقب قرار فرمایا ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں متعدد تعبیرات ہمارے پاس موجود ہیں. شاید نفیس ترین تعبیرات میں سے ایک تعبیر وہ ہے جو مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک موقع پر نبی خدا کے لیے ارشاد فرمائی ہے. اس تعبیر میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں: ہوا طبیب دوار بطبہ، وہ ایسے طبیب تھے جو اپنی دوا لے کر مریض کو ڈھونڈ رہے تھے. انتہائی خوبصورت تعبیر ہے، طبیب دوار بطبہ. وہ منتظر نہیں تھے کہ کوئی مریض مجھ تک آئے جس کا میں علاج کروں. وہ چاہتے تھے کہ وہ خود مریض تک پہنچ جائیں اور مریض کے علاج میں مشغول ہو جائیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مولانا المومنین کہ کبھی وہ دوا دیتے تھے اور کبھی وہ زخم تجویز کرتے تھے. کہ اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ کوئی مریض ایسا ہے جس کی بیماری دوا سے حل ہو سکتی ہے تو وہ دوا دیتے تھے، اور بعض اوقات ایسا تھا کہ سختی کرنی پڑتی تھی تو وہ سختی کرتے تھے. ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ نہیں جان سکتے کہ معاشرے کے اندر جو بیماریاں پھیلتی ہیں، جو مشکلات حاصل ہوتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں. ایک حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں،
معاشرے کے اندر مشکل یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام انجام دے رہے ہوں اس کی تاثیر کو جاننا اتنا آسان نہیں ہے. آپ مثال کے طور پر آج ایک کام کو شروع کریں گے، شاید جب تک آپ دنیا سے جا چکے ہوں گے تب اس کام کا اثر ظاہر ہوگا، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد. اور دوسری مشکل یہ ہے کہ معاشرتی کام کے اندر تکرار کے ذریعے سے، آزمائش کے ذریعے سے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ جو پریکٹیکل سائنسز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ایک چیز کو لیب کے اندر لے کر جاتے ہیں، تجربے کے اندر لے کر جاتے ہیں، آپ 2 تجربے کر سکتے ہیں ایک ساتھ، آپ 10 تجربے ایک ساتھ کر سکتے ہیں. سوشل سائنسز میں تجربے کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. سوسائٹی آپ کی لیب ہے، ایک کام آپ کریں گے 50 سال کے بعد شاید اس کا اثر ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ وہ کام جو 50 سال پہلے کیا گیا تھا اس سے کیا نتائج حاصل ہوئے. اللہ کے دین نے ہمارے لیے اس کام کو آسان کیا کہ اللہ کے دین نے ان تمام ہدایات کو ارشاد فرما دیا جن کے ذریعے سے اس معاشرے کی اصلاح کی جا سکے. اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ کبھی خدا کا دین ہمیں کوئی حل بتاتا ہے کسی مشکل کے بارے میں، ہم اپنی عقل سے درک نہیں کر سکتے کہ اس مشکل کا حل اس میں کس طریقے سے حاصل ہوگا. اور اس اعتبار سے نہج البلاغہ عظیم الشان ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. مولا کے سامنے عجیب و غریب حالات ہیں. مولا کے سامنے ایک ایسی آبادی ہے کہ جو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، لیکن مسلسل اس نبی اور اس دین کی مخالفت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کسی موقع پر مولا کا اس سخت لہجہ ملاحظہ فرمائے جو کبھی کبھی خطبوں کے اندر نظر آتا ہے کہ مولا مثلاً دشمن کے خلاف جنگ کے لیے پکار رہے ہیں اور کوئی جنگ پہ جانے والا نہیں. لہٰذا کبھی فرماتے ہیں یا اشباح الرجال لستم برجال، اے مردوں کے سارے تم لوگ مرد نہیں ہو، تمہارے میں غیرت کہاں ہے؟ دشمن تم پہ حملہ کرتا ہے. کبھی والوں کو خبر ملی کہ ایک آبادی کے اوپر دشمن نے حملہ کیا، لوٹ کھسوٹ کے لے گئے، اور جس آبادی پہ حملہ ہوا اس کا کوئی مرد زخمی نہیں ہوا. فرمایا یہ کیسے ہوا؟ جب وہ آئے حملہ کرنے کے لیے اور وہ لوٹ کھسوٹ کر رہے تھے تو کیا کوئی مرد نہیں تھا جو ان کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو للکارتا؟ کوئی تو زخمی ہوتا جو دشمن سے مقابلہ کرتا. اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنی غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا. تو کیوں اس قسم کے حالات پیش آ گئے تھے، اور کیوں لوگ مسلسل امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ کر امیر شام سے متصل ہو رہے تھے؟ یہ ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے. اب مولا کے سامنے اس قسم کی ایک آبادی ہے جس کو دنیا کا بہترین قائد اور رہنما نصیب ہوا ہے، لیکن وہ آبادی اپنے کردار کو انجام دینے میں قاصر ہے. مولا نے اس آبادی کا علاج کرنا ہے، اور یہ جتنا ہے جو بلاغہ کے کلمات آپ کے پاس ہیں ان میں سے سمجھے 90% سے اوپر اسی زمانے کے کلمات ہیں کہ جب مولا حاکم ہے ظاہری طور پر اور ظاہری حکومت پر فائز ہیں، ان کے سامنے آبادی وہ آبادی ہے جو منحرف ہوئی بھی ہے. اب آپ تصور کرنا ہے، اور یہ نہج البلاغہ کے کہہ سکتے ہیں کہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اگر کوئی اس کتاب کو پڑھے قطعاً نہیں سمجھ سکتا کہ بولنے والا حاکم ہے. اگر کوئی خطبہ متقین پڑھے تو میرا خیال میں اس خطبے کو پڑھنے کے بعد یوں لگے گا جیسے جس نے خطبہ دیا ہے وہ عابدوں زاہدوں میں سے کوئی ہے جو اپنے حجرے سے کبھی باہر نہیں نکلا ہوگا. جب وہ دنیا کی مذمت کے اوپر بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جس نے معاشرے کے اندر شاید سورج نہیں دیکھا ہوگا. اب امیر المومنین کی عبادتوں کے اوپر بیانات، تقویٰ کے اوپر بیانات، دنیا کی مذمت میں بیانات، ان تمام کو دیکھیں اور دوسری طرف سے سوچیں کہ یہ تمام خطبات ایک حاکم ارشاد فرما رہا ہے. کیا دنیا کا کوئی حاکم اس طرح کی باتیں کر سکتا؟ یا مثال کے طور پر 8 ماہ جنگ صفین میں مشغول رہے ہیں، اس جنگ صفین کے دوران جو خطبات ارشاد فرمائے وہ زہد کے اوپر مبنی ہے، تقویٰ کے اوپر مبنی ہے. ان کا کیا ربط ایک دوسرے سے؟ ایک حاکم کو خطبہ ارشاد کرنا چاہیے تو اس میں یہ لکھا ہو حکومت کیسے کی جاتی ہے، اور زیادہ تر خطبات کا تعلق حکومت سے ہونا چاہیے. آپ خود جانتے ہیں اگر کسی حاکم کے پاس حکومت ہے اور حکومت سے پہلے کے بیانات میں تو شاید تقویٰ پرہیزگاری، زہد اور دنیا کے بارے میں کچھ بیانات ہوں، لیکن جب ایک دفعہ حکومت پر آ جائے تو پھر بیانات میں حکومت ہونی چاہیے، سیاست ہونی چاہیے. اور مولا کی کلمات کے اندر اہم ترین جو موضوع لوگ نہج البلاغہ سے نکالتے ہیں وہ تقویٰ نکالتے ہیں. کیوں اس طرح سے ہوا ہوگا، اور اس کا کیا تعلق لوگوں کی اس وقت کی بیماری سے جب مولا کی بات نہیں سن رہے تھے. اب اس انالیسس کو ہم اس طرح سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ مولا نے ان کی بیماری کا علاج یہ بتایا تھا کہ تمہارے اندر جو بیماری ہے
اس بیماری کا اصل سبب دنیا کی محبت ہے، اور جب تک یہ دنیا کی محبت نہیں نکلے گی تم اس میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب تصور فرمائیے کون سا میدان ہے؟ مولا ایک موقع پر لشکر تشکیل دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ طریقہ کار یہ تھا کہ کوفہ کے باہر ایک جگہ تھی جس کو نخیلہ تعبیر کیا جاتا تھا۔ کوفہ میں امام فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز میں اعلان کر دیا کرتے تھے کہ ہم لشکر تشکیل دے رہے ہیں، اور اس لشکر کو تشکیل دینے کے لیے نخیلہ تشریف لے جاتے تھے۔ کوفہ سے باہر تھوڑی سی جگہ تھی، باہر جا کی جگہ تھی، بڑا سا ایک میدان، وہاں پہ امام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب مطلوب یہ تھا کہ کوفہ کے اندر جتنے قبیلے رہ رہے ہیں وہ سب اپنے جوانوں کو لے کر، اپنے جنگ کرنے والے لوگوں کو لے کر وہ نخیلہ آئیں گے، اور وہاں پر امام کے لشکر کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام نخیلہ تشریف لے گئے، سوائے ان کی اولاد طاہرہ کے اور ان کے خاص اصحاب کے کسی قبیلے کا کوئی آدمی نخیلہ نہیں آیا، کوئی نخیلہ نہیں آیا۔ اب امام واپس تشریف لائے۔ اب ذرا تصور کیجیے، ایک حاکم نے جنگ کا اعلان کیا، کوئی جنگ کرنے کے لیے ساتھ نہیں دیتا ہے، امام واپس تشریف لاتے ہیں اور خطبے کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا تعلق ہے ان دونوں کا؟ امام بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جن دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے وہ علی کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آج شب شہادت بات ہے اور کافی لوگ تشریف لائیں گے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ آپ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو جگہ ہم نے چھوڑ دی ہے یہ اس کو ہم بعد میں پھر کروا لیں گے، کیونکہ ایک دفعہ پھر یہ کام کرنا ہوگا، اس وقت ہم پھر دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی تشریف لے جائیے، دوبارہ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو مولا نے 1400 سال پہلے دشمن کا مقابلہ نہ کرنے والی قوم کے لیے مرض تشخیص دیا کہ ان کی بیماری یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، کیا آج دنیا میں کوئی اور بیماری ہوگی یا کہ نہیں؟ بیماری بھی وہی ہوگی اور علاج بھی وہی ہوگا جو مولا امیر المومنین نے بتایا۔ ظاہر ہے کہ دوسری شک ہوگی، اس کے سوا کچھ ممکن نہیں۔ انسان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور قطعاً کوئی تبدیلی ایسی نہیں آئے گی جو مولا امیر المومنین نشاندہی نہ کر چکے ہوں۔ ہم سب اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بس سارا کا سارا کام وہی کام ہے، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی۔ اور آپ کو میں جیسے کہ میں اپنی خدمت میں عرض کرتا آ رہا ہوں وہ یہ کہ اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر محض اتنا کرتے رہیے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ ان کلمات سے پڑھتے رہیے، آپ اپنے راستے کے اندر مستقیم رہیں گے۔ یہ کلمات نورانی ہیں۔ میں فوراً اپنے طور پر معتقد ہوں کہ گرچہ ہمیں نہج البلاغہ 2 جلد اور صفحات پہ ملی ہے، لیکن نہج البلاغہ کی حقیقت صرف روشنائی نہیں ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر کچھ اور ہونا چاہیے۔ آیا نہج البلاغہ کی حقیقت صرف انک ہے جو کاغذ کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، یا امام کے کلمات کی کوئی اور نورانیت بھی ہے جو انک کے علاوہ ہوتی ہے؟ یہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں اس بات کا معتقد ہوں کہ یہ کتابیں مردہ نہیں ہیں، یہ کتابیں جامد نہیں ہیں، ساکت نہیں ہیں، یہ کتابیں زندہ ہیں۔ یعنی میں اپنے طور پر معتقد ہوں کہ اگر میں نے 10 دن نہج البلاغہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، کل قیامت کے دن یہ کتاب میرے لیے گواہی دے گی کہ اس شخص نے 10 دن میرے ساتھ وقت گزارا تھا، اور یہ مولا کا کلام۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ میں اور اب نہج البلاغہ کو اپنا شفیع قرار دینا چاہیں کہ کل جب میں اور آپ قیامت کے دن کھڑے ہوں تو اللہ کی کتاب قرآن کریم نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ یہ ہمارے حق میں گواہی دیں کہ ہاں یہ دنیا میں تھا لیکن ہمارے ساتھ تھا۔ یہ ہماری ضرورتوں میں سے ضرورت ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ اور تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نہج البلاغہ کے مطالعے میں مشغول ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا امیر المومنین آپ پر لطف عنایت نہ کریں، یہ ممکن نہیں۔ آپ ان کے کلمات پہ توجہ دیں، اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں اور آپ کو ہدایت نصیب نہ ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسا ممکن نہیں۔ بس اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکالیے، کچھ کلمات مطالعہ فرماتے رہیے۔ ہم نے اس سلسلے مجالس کے لیے 31واں مکتوب
خط امام علی مقام کا منتخب کیا، اور اس 31ویں مکتوب کے اندر امام نے وصیت ارشاد فرمائی تھی اپنے فرزند کے لیے، اور اس وصیت نامے کی متعدد صفحات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے تھے، اور کچھ صفحات اس وقت بیان ہونے کا ارادہ ہے۔ درود بھیجے گا محمد امام نے اپنی وصیت کے اندر اصلاح نفس کے بارے میں، حقوق الناس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس کا جو بنیادی جملہ تھا وہ تھا، اے فرزند اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر اس کے بعد خلاصے میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے۔ اس کے بعد آخرت کی مثال ارشاد فرمائی اور کہا کہ اپنی طاقت سے زیادہ پیٹھ پر بوجھ نہ لا دو، جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائیں کہ جو تمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں، اور کل کو جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے تمہارے حوالے کر دیں، تو اسے غنیمت جانو۔ اس کے بعد مولا نے موت کی حقیقت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، جس میں ہلکا پھلکا آدمی گراں بار آدمی سے کہیں اچھی حالت میں ہوگا۔ آخر میں بندے اور خالق کے درمیان رابطے کے اوپر امام نے گفتگو ارشاد فرمائی، اور اس میں خلاصے کے طور پہ کہا کہ یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کا ذمہ دیا ہے۔ آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ نہ تمہاری توبے کی گنجائش ختم کی ہے، نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے، اور نہ توبہ انابت کے بعد وہ کبھی طعنہ دیتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ایسے موقعوں پر اس نے تمہیں رسوا کیا کہ جہاں تمہیں رسوا ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ ہم نے کتنی پردہ داری کی اللہ کی، کتنے خدا نے متعلق احکام کی نافرمانی کی۔ ایک ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدایا کتنا تیرا لطف ہے تیری طاقت اور علم کے ساتھ، تیرا علم کتنا تھا کہ تو نے میرے سارے گناہ دیکھے، تیری قدرت کتنی تھی کہ ہر گناہ پہ سزا دے سکتا تھا، اور تیرا حلم و صبر کتنا تھا کہ تو نے اس بندے کو سزا نہیں دی۔ تو سب کچھ کر سکتا تھا، ایک گناہ کے اوپر پامال کر دیتا، یہ تیری قبضہ قدرت میں تھا، لیکن تو نے نہیں کیا۔ نہ ایسے موقع پر اس نے تمہیں رسوا کیا کہ جہاں تمہیں رسوا ہوئے جانا چاہیے تھا، رسوا ہی ہونا چاہیے تھا، اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کڑی شرطیں لگا کر تمہارے ساتھ سخت گیری کی، نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ جرح کرتا ہے اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے، بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے۔ تصور فرمائیں گے یہاں خوبصورتی کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں خدا نے گناہ سے کنارہ کشی کرنے کو بھی ایک نیکی کاؤنٹ کر لیا ہے، بس یہ کہ گناہ نہیں کیا یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور صحیفہ کے اندر ہی امام نے ایک موقع پر جملہ ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ خدا وہ ہے جس نے شکر کرنے کے لیے عمل کے بجائے لفظ کو ہم سے قبول کر لیا ہے۔ بھئی اصل شکر تو یہ تھا کہ آپ اور میں عمل کرتے، اگر میں آپ کو کوئی چیز دوں اور آپ عمل میں میرے ساتھ خراب کریں اور لفظ میں کہیں کہ شکریہ، تو میں قبول نہیں کروں گا اس کو۔ لیکن خدا وہ ہے جس نے شکر کے عمل میں لفظ الحمدللہ کو بھی قبول کر لیا، الحمدللہ کہہ گیا، یہ بھی قبول کر لیا اس خدا نے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ برائی ایک ہو تو اسے ایک برائی اور نیکی ایک ہو تو اسے 10 نیکیوں کے برابر ٹھہرایا۔ اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے، جب بھی راز و نیاز کرتے ہو اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے، تم اسی سے مرادیں مانگتے ہو، اس کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو، اسی سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے ہو، مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو، اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہو، اس کے رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جن کے دینے پر کوئی اور قدرت نہیں رکھتا، جیسے عمر میں درازی، جسمانی صحت، توانائی، رزق میں وسعت، اور اس پر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کی کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا، اس طرح تم جب چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمت کے دروازوں کو کھول سکتے ہو۔ امام نے اس کے بعد دعا کی قبولیت میں تاخیر کے اسباب کو بیان کیا ہے، جو بنیادی ترین سوالات میں سے ایک سوال معمولاً کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنی ہم نے دعائیں کی اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور مجھے یاد آتا ہے اس کے اوپر ایک لطیفہ مانند واقعہ کہ میں ایک دفعہ اپنے فجر کی نماز
پڑھ رہا تھا، میرا بیٹا آیا اسکول جانے کے لیے بالکل تیار، تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم تیار ہو چکے، تمہارے پاس وقت بھی ہے، تم وضو کر لو، نماز پڑھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ میں نے کہا تم نے نماز پڑھ ہی لی ہے تو تم دعا بھی مانگ لو۔ اچھا ہے، اللہ کے حضور دعا مانگا کرو۔ اس نے دعا مانگنے کے لیے جیسے ہاتھ اٹھایا، میری طرف مڑ کے دیکھا اور کہا میں اتنی مانگتا ہوں، دیتا کہاں ہے؟ میں پریشان ہوا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ سے تم نے مانگا اور تمہیں نہیں ملا۔ تو میں نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہے، خدا سنتا ہے دعا کو، تم نے کیا مانگا جو تمہیں نہیں ملا؟ کہنے لگا میں نے اتنی دفعہ 4 پہیوں کی گاڑی مانگی، نہیں دیتا مجھے۔ تو مجھے اس کو سمجھانا پڑا کہ دیکھو بیٹا، ہر دعا قبول نہیں ہونی ہے، دعاؤں کے لیے کچھ طریقہ کار۔ آپ بچوں کے ان چھوٹے چھوٹے سوالات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ بچوں کے ان سوالات کے اوپر بالکل لاجیکل، فلسفیکل اس کے دماغ کی حد میں رہ کر صحیح جواب دیں، غلط جواب مت دیجیے گا۔ بچہ کا ناپختہ ذہن غلط جواب کے نتیجے میں غلط رخ پہ چل نکلے گا۔ آپ تو کہہ کے رک جائیں گے، وہ آگے چلتا رہے گا۔ اسی سے اس کا خدا پہ ایمان اور یقین بننا ہے۔ اور آپ نے خدا نہ کرے اگر اس کو ٹالنے کے لیے اپنے وقت کی کمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے غلط جواب دے دیا، تو وہ بے خبری کے عالم میں خدا کے بارے میں نہیں معلوم کیا سوچ کے بیٹھ جائے گا۔ تو صحیح جواب دے ہمیشہ۔ امام نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ہاں بعض اوقات میں قبولیت میں دیر ہو تو اس سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے، عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور اکثر قبولیت میں دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو جائے۔ اکثر دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو۔ ایک لطیف اس پہ واقعہ ہے، اللہ کے رسول کسی کے گھر تشریف لے گئے۔ کوئی کنیز تھی جو کہیں رو رہی تھی، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے فلاں چیز لینی تھی، میرا مالک بہت سخت ہے، بہت سختی کرتا ہے میرے ساتھ، مجھے دیر ہو گئی، مجھے پتا ہے میں جاؤں گی تو یہ بہت ڈانٹے گا، شاید مارے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رہنما کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، خود سفارش کرنے پہنچ گئے۔ شاید اس کنیز نے کہا بھی نہیں کہ آپ میری سفارش کریں، کہا نہیں میں اگر میں جاؤں گا دیکھو۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اس آدمی کے گھر پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس آدمی کا نام لیا، دروازہ نہیں کھلا۔ معلوم تھا کہ اندر ہے، دروازہ نہیں کھلا۔ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دروازہ نہیں کھلا۔ اللہ کے نبی نے سنت کے مطابق تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا کہ اب اگر جواب نہیں آئے گا تو واپس چلے جائیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، وہ اندر سے نکلا۔ کچھ لوگ ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ پکارا، پہلی دفعہ میں دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہنے لگا مجھے زندگی میں اس پہ بڑا مزہ آیا کہ نبی میرا نام لے رہے ہیں۔ کہنے لگا مجھے بہت لطف آیا کہ اللہ کے نبی باہر آئے ہیں اور میرا نام لے رہے ہیں، مجھے پتا تھا یہ جو نام لے رہے ہیں یہ سارے فرشتے سن رہے ہوں گے۔ تو میں نے کہا یہ موقع میں ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ اس کے بعد باہر نکلا، اس نے کنیز کو دیکھا، کہنے لگا کہ آپ کی خاطر تشریف آنے کی خاطر میں نے اس کو اللہ کی راہ میں بخش دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ یہ خوبصورتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو پکاریں، خدا چاہتا ہے ہم اس کو پکاریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں کھڑے رہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک تعلق بنائیں۔ اور جو لوگ صحیح خدا کی معرفت رکھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مانگنے پر ملے نہ ملے یہ اہم نہیں ہے، مانگنے پر وہ ہماری سن رہا ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے، مثلا ایک آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ اسے دے تو وہ دیکھتا ہے اس نے کیا دیا، اور کوئی آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے، لیتا ہے اور اس کو فوراً چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں کہ کیا دیا ہے، مجھے غرض ہے کہ کس نے دیا ہے، مجھے غرض اس سے ہے کہ کس نے دیا ہے۔ آپ مثال کے طور پر مولا کے روضے پہ تشریف لے جائیں اور مولا سے کچھ مانگیں اور مولا آپ کو کچھ دیں، اہم نہیں ہے کہ 1 سکہ دیا یا 1000 سکے دیے، اہم یہ ہے کہ مولا نے دیا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ خدا چاہتا ہے مجھ سے پکاریں۔ اور اس خاطر میں عرض کرتا ہوں ایک سادہ سا آسان ترین نسخہ، دن میں کچھ منٹس نکالیے، 5 منٹ 4 3 جتنے 10 منٹ جتنا آپ نکال سکتے ہیں، خدا کو پکاریں، خدا سے گفتگو کریں۔ دیکھیں مولانا یہاں پہ ارشاد فرمایا تم اس کے سامنے اپنے دل کے راز بیان کرو۔ جتنا آپ اس کام کو بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کا خدا سے ارتباط بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس رابطے کے بے تحاشا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور یہ وہ مولا کی راز و نیاز ہیں جو وہ مدینے کے باہر، کوفہ کے باہر صحراؤں کے اندر ارشاد فرمایا کرتے۔ اب این ممکن ہے کہ مثال کے طور پر کوئی عربی نہیں جانتا ہے، عربی میں نہیں بول سکتا ہے، تو خدا تو زبانوں کا خالق ہے، خدا تو زبانوں کو دینے والا ہے،
تو آپ اپنی اردو زبان میں بولیے، کسی اور زبان میں بولنا چاہتے ہیں اس میں بولیے، جس میں آپ کو سکون آئے کہہ کر آپ اپنی زبان میں بولیے، اس میں کوئی دشواری تھوڑی ہے۔ جو دل میں آتا ہے وہ خدا سے بیان کریں، اور چند ہی دنوں میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کے سامنے بولنے کے آداب کیا ہے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کس طرح سے کہنا چاہیے۔ اور حق یہ ہے کہ اگر اہل بیت نے ہمیں دعائیں نہ دی ہوتی، نہ بتائی ہوتی کہ دعا کیسے مانگتے ہیں، تو ہمیں کیا پتا تھا خدا کے سامنے آداب کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ چونکہ اس دربار کے مالکین تھے تو ان کو پتا تھا کہ اس دربار میں بیٹھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آداب سکھائے۔ درود بھیجیں اہل بیت اطہار علیہ۔ محمد والے محمد آیت کریمہ ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا محمد صلوات ابھی انصاف یہ ہے کہ جگہ بھری نہیں ہے، کبھی یہاں پہ کافی جگہ کچھ لوگ وہاں سے اٹھ کے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اکثر قبولیت میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو، اور دوسرا سبب، اور امیدوار کو عطیے اور زیادہ ملے۔ دیر کی جاتی ہے تاکہ ایک امیدوار جو آدمی دعا مانگنے کے لیے آیا ہے، یہ تو اپنے لیے ایک دعا مانگنے کے لیے آیا ہے، اللہ چاہتا ہے اس کو زیادہ نوازے، تو وہ دیر کر دیتا ہے تاکہ اس کے اجر میں اضافہ ہو۔ یہ جو کم لے کے جانے والا تھا یہ ذرا رک جائے، اس کو اور بھی ابھی ملنے والا ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی، مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے۔ ایک چیز مانگی ہے، خدا چاہتا ہے اس سے بہتر دے۔ مجھے یاد ہے میں اپنی کالج کے زمانے میں پتہ نہیں کتنی عرصے تک دعا مانگتا رہا کہ خدا مجھے پاکستان ایئر فورس میں پائلٹ بنا دے، اور اب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، خدا تیرا شکر تو نے دعا قبول نہیں کی، ورنہ میں ایک پائلٹ بن جاتا، زیادہ سے زیادہ ایک جہاز چلاتا، چند سال زندگی کے بعد ریٹائر ہو جاتا، پڑا رہتا، اپنی عیاشیاں کرتا، نعوذ باللہ، اور اگر ہدایت پہ بھی ہوتا تو چند ایک آدمی ہدایت پہ ہوتا۔ اور میں خدا کا کتنا شکر بجا رہا ہوں کہ اس نے میری دعا رد کر دی، اور پتہ نہیں میرے والدین کی دعاؤں کے صدقے میں، کس کے دل کی دعا کے صدقے میں مجھے یہ سعادت نصیب کر دی۔ اور مجھے یاد ہے جب میرا ریجیکشن آیا تھا تو میں دل پہ کیا پیتی تھی، جب میرے پاس ریجیکشن لیٹر آیا تھا کہ تم ISSB ٹیسٹ کے اندر فیل ہو گئے ہو، تو میرے دل پہ کیا پیتی تھی کہ پتہ نہیں میری دنیا ختم ہو گئی شاید۔ اور اس کے بعد مجھے اچانک سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، یہاں کچھ اور بھی ہے، اللہ نے شاید کسی اور کام کے لیے ہمیں خلق کیا۔ اور ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے گا۔ کبھی انسان کہتا رہتا ہے خدایا مجھے اتنا رزق دے دے کہ مجھے وسعت مل جائے، اس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا نفس باغی ہے، جیسی رزق کثیر ملے گا یہ باغی ہو جائے گا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جس انسان کے اندر فقر سے امتحان دینے کی طاقت ہوتی ہے خدا اس کو فقر دیتا ہے، کیونکہ اس کا امتحان فقر میں آسان ہے۔ اگر دولت دے دیتا تو یہ گمراہ ہو جاتا، اور بعض انسان ایسے ہیں جن کو اگر فقیر کر دیتا تو وہ اپنے امتحان میں فیل ہو جاتے، تو خدا ان کو دولت دے دیتا کہ یہ دولت میں چلے جائیں تاکہ ان کا امتحان آسان ہو جائے۔ اب اجر کس کو زیادہ دے گا، فقیر کو دے گا دولت مند کو؟ اللہ کا نظام عادل کہتا ہے کہ فقیر کو زیادہ اجر دے گا، نظام عادل یہ کہتا ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، ابھی آپ نے کل پڑھا ہے، کل آپ نے دیکھا کہ مولانا نے فرمایا کہ تمہیں صبح بار رہنا ہے، کیوں؟ حلال سے بھی کماؤ گے تو حساب تو دینا ہے تمہیں۔ تو بعض لوگوں کے لیے ان کے لیے حساب دینا مشکل ہے، تو اللہ ان کو فقیر کر دیتا ہے کہ ان کو اگر ہم مال دے دیتے یہ حساب نہیں دے سکیں گے، ان کو فقر میں رکھتا ہے، اور اس فقر کے بعد ان کو سلوک بار اٹھاتا ہے،
اور عجیب و غریب نفیس ترین روایات میں سے کچھ روایات ان لوگوں کے بارے میں جو فقراء کی ہیں. حدیث معراج کے اندر ایک حدیث معراج کی روایت کے اندر ایک موقع پر اللہ نبی سے براہ راست خطاب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، اور اس کے اندر نبی کو خاص خطاب دے کر اللہ ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ فقراء کے ساتھ بیٹھو، ان کے دل سے میرا دل نزدیک. اس حد تک ارشاد فرمایا. ایک ہے معاملہ. اب ظاہر ہم لوگوں کے لیے اس کو جھیلنا مشکل ہے. کوئی اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا کہ وہ فقیر ہوتا ہے، کوئی اس پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کو غربت ستائے، چونکہ یہ امتحان سخت ترین امتحانوں میں سے ہے، انسان کے لیے بہت سخت ہے. اور ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے کچھ معتقدین ایسے ہیں، میرے کچھ ماننے والے ایسے ہیں جو ہر روز ذبح ہوتے ہیں، ہر روز قتل ہوتے ہیں. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جن کو خدا نے عمدن فقیر رکھا ہے اور فقر کی وجہ سے ہر روز شکست نفسی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کا نفس کو چلتا ہے، اور یہ ہر روز شہید ہوتے ہیں اور خدا کے سامنے گلہ نہیں کرتے. یہ ایک مقام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کسی عالم کو دیکھیں فقیر ہے اور کسی عالم کو دیکھیں اس کے پاس پیسے کی کثرت ہے، قطعاً مت سوچے گا اس کے اوپر اللہ نے احسان کر دیا اور اس کو محروم کر دیا. نہیں، اصل جس کے پاس کم ہے اس کا حساب آسان ہے، اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کا حساب سخت ہے. اس کا حساب سخت ہے. اب جس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس ایک عقل مندی ہے کہ وہ جتنا آتا رہے اللہ کی راہ میں آگے بڑھاتا رہے. پھر یہ عقل مند انسان ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں جتنا اپنے پاس رکھوں گا میں مصیبت میں پھنستا چلا جاؤں گا، میرا حساب بڑھتا جائے گا. حضرت سلمان فارسی کی طرف، حضرت ابو ذر غفاری کی طرف، کہ حضرت سلمان فارسی نے کہا لوگوں کے سامنے کہ حساب دینا سخت ہے. لوگوں نے کہا حساب دینا کیسے سخت ہے؟ فرمایا آگ جلاؤ، ایک پتھر کو اوپر گرم کرو، کھڑے ہو جاؤ اور یہ بتاؤ کل سے اب تک کتنا کمایا، کہاں لٹایا. ایک آدمی گیا، وہ ابھی بتانے لگا میں نے کل دکان سے یہ کمایا، اس جگہ سے یہ کمایا. ابھی کمائی بتا رہا تھا، ابھی تو بتایا بھی نہیں تھا کہاں خرچ کیا، پاؤں چلنے لگے. حضرت سلمان فارسی آئے، وہ پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے کہنے اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ میں نے کمایا تیری راہ میں خرچ کر دیا. والسلام، ختم ہو گیا. اس سے تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے. اس کے بعد مولا کی انتہائی خوبصورت تعبیر ارشاد فرما رہے ہیں، لہذا تمہیں بس وہ چیز طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار اور اس کا وبال تمہارے سر پہ نہ آئے. جس کا جمال پائیدار ہو اور اس کا وبال سر کے اوپر نہ آئے. مال کا جمال پائیدار نہیں ہے اور وبال سر پہ آئے گا. کس چیز کا جمال پائیدار ہے اور وبال سر پہ نہیں ہے؟ اللہ کی بندگی. اس کا جمال پائیدار ہے اور اس کا کوئی وبال نہیں ہے جو سر پہ آئے گا. اس کی کوئی مصیبت نہیں ہے. خدا متعال کا تقویٰ، اس کا جمال پائیدار ہے اور اس کے اندر کوئی وبال نہیں ہے جو سر کے اوپر آئے. اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت، اس میں جمال پائیدار اور کوئی وبال نہیں ہے. اور باقی جتنی دنیا کی چیزیں ہیں نہ جمال پائیدار ہے نہ وہ وبال سے خالی، سب کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت. لہٰذا اگر آپ میزبان کے طور پر جو ہمارے قدیم زمانے میں لوگ دعائیں کرتے تھے ان میں سے اکثر دعائیں ایسی ہیں جن میں نہ کوئی جمال ہے اور اس کا وبال ہی وبال ہے. مثال کے طور پر دعا کرتے تو خدا تمہیں بہت لمبی عمر دے. سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر بے اطاعت انسان کو لمبی عمر مل جائے تو اس میں کوئی جمال بھی نہیں ہے اور وبال ہی وبال ہے. یا مثلا کہتے تو خدا تمہیں شہزادہ بنا دے، تو میں کہتا تھا اس سے بڑھ کے بدبختی کم ہوگی انسان کی کہ وہ شہزادہ بن جائے. نہیں، البتہ ان کی نیت میں اچھائی ہوتی تھی، ان کے ذہن میں جو اچھائی ہوتی وہ کہتے دنیا زمین و آسمان کی دولت تمہیں نصیب ہو جائے. یہ سب وہ اپنی اچھائی کی کہتے تھے، لیکن اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، ان جملات کے اندر اچھائیاں بہت کم تھیں. اصل جو اب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ خدا تمہیں شہادت نصیب کر دے. جمال پائیدار بے وبال، جمال پائیدار، شہادت سے بڑھ کے کیا فضیلت نصیب ہوگی. ہاں، اب یہ سمجھ میں آنے لگا کہ یہ دعا صحیح دعا ہے. خدا تمہیں اللہ کی بندگی نصیب کر دے، اہل بیت کی خدمت نصیب کر دے. یہ جمال ہے، یہ صاحب جمال. آپ اپنے بچوں کو دعا دینے میں بھی احتیاط کریں، الٹی سیدھی دعائیں نہ دیں، چونکہ جو آپ دعا دیں گے بچے آئیڈیل بنا لیں گے، اسے انہیں کے اوپر محنت بھی کریں گے، غیر ارادی طور پر ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. ابھی مثلا اگر آپ یہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو تمہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، تو وہ کوئی بتا رہا تھا مجھے ٹیکسی ڈرائیور، کہنے لگا کہ ہم ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک خاتون پیچھے بیٹھی تھی، ان کا چھوٹا سا بچہ آگے بیٹھا تھا، تو وہاں پتہ چلا فائرنگ ہو رہی ہے.
تو انہوں نے پوچھا خاتون نے کہ فائرنگ کون کر رہا ہے؟ تو اس نے بتایا ڈرائیور نے کہ یہاں پہ کچھ عزاداری کے مخالف لوگ رہتے ہیں، وہ مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو وہ ڈرائیور کہنے لگا، جو بچہ آگے سیٹ پہ بیٹھا تھا وہ سیٹ پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مجھے مارو، میں عزادار ہوں۔ اس بچے کو شہادت سکھائی کہ اس جذبے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، وہ کہنے کا مجھے مارو میں عزادار ہوں۔ یہ جملات آپ کے سکھائیں گے ان بچوں کو، اس کے بعد یہ بچے اس دنیا کی طاقت مند ہیں، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا۔ حب اہل بیت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ رہا دنیا کا مال تو نہ ہی تمہارے لیے رہے گا اور نہ تم اس کے لیے رہو گے۔ دنیا کا مال تمہارے لیے نہیں رہے گا، تم رہے دنیا کا مال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور تم بھی اس کے لیے نہیں رہو گے۔ کبھی ہوگا مال تمہارے لیے نہیں رہے گا، تم ہوگے مال چلا جائے گا، کبھی مال رہے گا تم چلے جاؤ گے، یہ تمہاری نہیں رہے گا۔ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، نہ کہ دنیا کے لیے۔ فنا کے لیے خلق ہوئے ہو، نہ بقا کے لیے۔ میں نے دو تین دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فنا کے لیے خلق ہوئے ہو نہ بقا کے لیے۔ کیا مطلب؟ تمہارا جسم فنا ہو جائے گا، لیکن بقا کے لیے ایک لحاظ سے خلق ہوئے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ تمہاری روح۔ جسم تمہارا فنا ہو جائے گا، روح تمہاری باقی رہے گی۔ تم فنا کے لیے خلق ہوئے ہو، تم جسم، تمہارا جسم فنا ہو جائے گا۔ فرمایا موت کے لیے بنے ہو نہ حیات کے لیے، یعنی دائمی زندگی اس دنیا کے اندر تمہیں نصیب نہیں ہوگی، تمہیں ایسا مرنا ہے ہر صورت میں۔ تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی حصہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک ایسے گھر میں ہو جس میں آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے۔ اس گھر کا، اس دنیا کا صرف ایک ہدف ہے۔ اگر میں آپ کی خدمت میں صرف اور ایک کو ذرا کھینچ کر کہہ رہا ہوں، اور یہ اردو زبان میں حصر کی نشانی ہے، ایکسکلوسیولی صرف ایک ہدف ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رہ کے آخرت کو تیار کیا جائے۔ اس کے سوا دنیا کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ یہ دنیا کسی قابل نہیں ہے اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے اندر۔ اس دنیا میں رہنے کا صرف ایک ہدف ہے، یہاں پہ رہو، آخرت کے لیے تیار کرو۔ اگر کوئی اس نیت سے دنیا میں گزارے تو کیا دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی؟ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی اس نیت سے زندگی گزارے کہ میں آخرت کے لیے تیار کروں گا، خدا دنیا کو ذلیل کر کے قدموں میں ڈالے گا۔ ایک انتہائی نفیس روایت، کچھ روایتیں ایسی ہیں جو زندگی کے لیے موٹو بن جاتی ہیں، زندگی کے لیے سلوگن ہے، شعار ہے ہمارے لیے۔ ایک ایسی ایک روایت میں فرماتے ہیں علیکم بالآخرہ تاتک الدنیا ساخرہ، تم پر واجب ہے تم آخرت کی پرواہ کرو، خدا دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے پاس لائے گا۔ اب اگر اس جملے کو ہم برعکس سوچیں تو کیا ہو؟ اگر کوئی دنیا کے پیچھے گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا تم آخرت کے پیچھے جاؤ، خدا دنیا کو ذلیل کر کے تمہارے پاس لائے گا۔ اور اگر کوئی دنیا کے پیچھے گیا تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا تمہیں ذلیل کر کے اپنے پیچھے دوڑائے گی۔ اور مشکل یہ ہے کہ جب دنیا کی خاطر دوڑتے ہیں اور دنیا ذلیل کرتی ہے تو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ذلت دنیا کی طلب کی وجہ سے ہے۔ عزیزان محترم، بہت زیادہ سوچئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم دنیا کی کسی ایسی طلب میں پڑ گئے ہوں جس کی خاطر ذلتیں بھی اٹھانی پڑ رہی ہوں، اور اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ذلت اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگے۔ اور یہ جو ہم پاکستان سے باہر بہت ساری ذلتیں اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات، ذرا انالیسس کیجیے گا اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اور آپ جب انالیسس کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اگر اتنا دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے تو یہ نہیں ہونا تھا۔ ان بے عزتیوں کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی تھی، ہاں تھوڑی سختی گزرنی تھی، لیکن اس سختی کو ہم تحمل نہ کر سکے اور ان بے عزتیوں کو تحمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس پہ مولا بھی ارشاد فرمائیں گے اگر میں آج پہنچ سکا یہاں پہ۔ فرمایا صرف منزل آخرت کی اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔ اس دنیا کا صرف ایک ہدف ہے، یہ آخرت کے لیے گزرگاہ ہے۔ تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کر رہی ہے، پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پا سکتا، کتنا ہی کوئی چاہے اس کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا، وہ بہرحال اسے پا لیتی ہے۔ موت سے پیچھے کون بھاگ سکتا؟ یعنی میں کبھی کبھی مزاحاً عرض کرتا ہوں کہ ہر حقیقت کا کوئی منکر ہے، خدا کا منکر ہے، نبوت کا منکر ہے، امامت کا بھی منکر ہے، ہر حقیقت کا کوئی نہ کوئی منکر ہے۔ ایک حقیقت دنیا کی ایسی جس کا کوئی منکر نہیں، اور وہ موت کی حقیقت ہے۔ کافر بھی اس کا مومن ہے،
کافر بھی اس کا مومن ہے. کافر کو بھی پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. ایک حقیقت ایسی ہے جس کو سب مان لیتے ہیں. ہاں اس کے سامنے بھی بہت دسیوں طریقے کرتے ہیں لیکن بہرحال ماننی پڑتی ہے. لہذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں، اس جملے پہ ذرا توجہ اور فرمائیے گا، بہت خوبصورت جملہ. لہذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے جس سے توبہ کے خیالات تمہارے دل میں آتے تھے. بعض اوقات انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس سے توبہ کی سوچتا بھی نہیں. بعض اوقات گناہ کر رہا ہوتا ہے اور مسلسل یہ سوچ رہا ہوتا ہے اس گناہ سے توبہ کرنی ہے مجھے. فرمایا ایسا نہ ہو تم کوئی گناہ کرتے رہو، اس سے توبہ کی سوچتے رہو، اس سے پہلے کہ توبہ کرو موت آ جائے. کیونکہ موت تو اچانک آتی ہے. بہت نفیس جملہ ہے اگر کوئی اس کی گہرائی میں جائے. فرمایا لہذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے جن سے توبہ کے خیالات تم دل میں لاتے تھے، مگر وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے. اگر ایسا ہوا مولا تو کیا ہوا؟ فرمایا ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا. کیوں؟ توبہ کا اختیار تمہارے پاس تھا. کیوں توبہ میں دیر کی یہاں تک کہ موت آ گئی؟ تو پہلے ہی توبہ کر لینا چاہیے تھی. محمد والے محمد امام نے اتنا کچھ بیان فرمایا. انسان پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس خطبے کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیوں مولا اتنا اصرار کر رہا ہے. یہ وہ زندگی کی حقیقت ہے جس سے اصلاح ممکن ہے. اور اگر کوئی اس حقیقت پہ توجہ دینے میں کامیاب ہو جائے اس کے لیے اصلاح بہت آسان ہے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کوئی اس حقیقت پہ توجہ نہ دے سکے پھر اصلاح بہت مشکل ہو جائے گی. امام فرماتے ہیں میں چند جملات بس اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا. آج زیارت بھی برآمد ہوگی اور ماتمداری بھی ہونی ہے. بس چند جملے اور ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. اے فرزند موت کو اور اس منزل کو جس پر تمہیں اچانک وارد ہونا ہے اور جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. موت کو بھی یاد رکھو، اس منزل کو بھی یاد رکھو جس پر تم نے پہنچنا ہے موت کے بعد. اس سے کوئی وفر نہیں ہے، اس سے کوئی فرار نہیں ہے. تاکہ جب وہ آئے تو تم اپنا حفاظتی سر و سامان مکمل اور اس کے لیے اپنی قوت مضبوط کر چکے ہو اور وہ اچانک تم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ تمہیں بے دست و پا کر دے. ایسا نہ ہو کہ تم تیاری نہیں کر رہے تھے اور اچانک موت تمہارے اوپر آئی اور بات تمہاری مشکل بن گئی. نہیں، تم پہلے سے تیاری کر لو اس کے لیے. اس کے بعد ارشاد فرمایا خبردار دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کی حرص و طمع جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہیں فریب نہ دے. قرآن کریم میں ایک جملہ ارشاد فرمایا آئے کریمہ میں فرمایا کہ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. فرمایا کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر گھومنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے دے. کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں جناب علی، نہیں معلوم کون کون سی دنیا کے اندر لوگ گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے نیوز کے اندر کون کون سے لوگوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ کوئی حقیقت ہے شاید. تو قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. بس یہ جو کفر کا گھومنا پھرنا ہے یہ تمہیں دھوکہ نہ دے. امام فرما رہے ہیں خبردار دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کی حرص و طمع جو تمہیں دکھائی دیتی ہے. تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ دنیا دار کس طرح دنیا پرستی میں مبتلا. ذرا اس بات سے گزر جائیے، پھر ذرا دنیا داروں کے جلوے دیکھ لیجیے. یہ سب تم دیکھنا اور یہ تمہیں دھوکہ نہ دے. ہم نے ایک دفعہ ایک موقع پر ایک انالیسس کرنا چاہا کہ ہماری آبادی میں پچھلی نسل میں دنیا داری اتنی نہیں تھی. ہماری آبادی میں دنیا داری آئی کہاں سے، اس کی پینیٹریشن کہاں سے ہوئی. کہیں تو ہمیں کوئی وقت دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں 50 سال پہلے پاکستان کے معاشرے کے اندر، بر صغیر کے معاشرے میں دنیا داری اتنی نہیں تھی. اب کہاں سے؟ تو یقین فرمائیے جتنا ہم سمجھ سکے وہ پیٹرو ڈالر سے آئی. کیسے پیٹرو ڈالر سے؟ جب مڈل ایسٹ کے اندر پیٹرول بکنا شروع ہوا اور اسپیشلی 1973 کے بعد جب پیٹرول کی قیمت نے جان پکڑی. 1973 سے پہلے پیٹرول بہت سستا بکتا تھا، $3 $4 فی بیرل پہ بھی بکتا تھا. 1973 میں پیٹرول کی قیمت اچانک شوٹ کر گئی اور اس پیٹرول کی قیمت شوٹ کرنے کے نتیجے میں پورے مشرقی وسطی کے اندر پیٹرول کے ڈالرز آئے جن کو پیٹرو ڈالرز کہا جاتا. اس کے بعد 79 میں جب ایران کا انقلاب آیا تو ایک بیرل $40 کا ہو گیا.
اور اس سے پیٹرول کی دوڑ اور پیسے اور شروع کر گئے. یہ جو پیٹرول کا پیسہ بے تحاشا آیا، اس کے نتیجے میں یہاں پر میٹیریل ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی. جب یہ میٹیریل ڈیولپمنٹ ہوئی تو ان کو لیبر چاہیے تھا، اور وہ لیبر زیادہ تر پاکستان سے اور ہندوستان سے اور مجموعی طور پر برصغیر سے آیا. اب وہ یہ کہ ایک مثال کے طور پر پنجاب کا ایک دیہات ہے، سب لوگ ایک جیسے ہی ہیں، سب لوگ ایک جیسے ہی ہیں، مادی رقابت نہیں تھی، سب لوگ مل ملا کے زندگی گزار رہے تھے. اگر فقیر تھے تو سب فقیری کو خوش تھے، زندگی میں مطمئن تھے، کسی بھاگ دوڑ میں مبتلا نہیں تھے. ایک آدمی مڈل ایسٹ گیا، اس نے جا کر پیسے بھیجنا شروع کیے. اب جو اس نے پیسے بھیجنا شروع کیے، ایک خاندان کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا، ان کے اندر غرور و تکبر بھی آنا شروع ہو گیا. اس لائف اسٹائل کے چینج ہونے سے، غرور و تکبر آنے سے، باقی سب کو بھی اس دوڑ میں آنا پڑا. میٹیریلزم کی دوڑ شروع ہو گئی. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہاں پر. اچھا اگر یہ نہ ہوتا تو شاید کچھ اور ہو جاتا، لیکن اس نے یہ کیا کہ پاکستان کو ناگہانی طور پر مادہ پرستی کی دوڑ میں ڈال دیا. اچھا اب ایک اور مصیبت یہ ہوئی کہ جو یہاں پر آئے انہوں نے یہاں پہ عربوں کی تکبر اور فخر فروشی کو دیکھا. جب وہ وہاں پر گئے تو اسی کی کاپی اتاری. یہاں پہ تو پسے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں ذلت اٹھا رہے تھے، وہاں پر جا کر اپنے سے نیچوں کے ساتھ اسی طرح ذلت سے پیش آئے. معاشرے کے اندر ایک اور ٹرینڈ چل نکلا. ورنہ پہلے دولت مندوں کا اتنا احترام نہیں تھا، اس کے بعد یہ ٹرینڈز بننا شروع ہو گئے. تو اب اگر واقعا اگر آپ اس انالیسس کے اوپر غور فرمائیں، 70s وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری سوسائٹی چینج ہوئی ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر مادہ پرستی، مادی رقابت. اچھا جیسی مادی رقابت آتی ہے ایک اور مصیبت آتی ہے، اب مجھے کم مدت میں بہت پیسہ چاہیے. مادی رقابت کا اگلا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے، اور بہت پیسہ چاہیے، اور بہت جلدی میں چاہیے. اس کا راستہ پھر سے دھوکہ ہے. اگر آپ کو پیسہ چاہیے اور بہت سارا پیسہ چاہیے اور بہت جلدی میں چاہیے تو پھر صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ دھوکہ دیں گے. اچھا جب آپ دھوکہ دیں گے تو پکڑے بھی جائیں گے، جب پکڑے جائیں گے تو چھڑانے کے لیے پھر دولت کو استعمال کریں گے. ایک اور چیز جو آئے گی وہ رشوت آئے گی. بس پہلے مادہ پرستی آئے گی، پھر مادی رقابت آئے گی، پھر مادی رقابت کے بعد دھوکہ فریبی آئے گی، دھوکہ فریبی کے بعد رشوت ستانی آئے گی، اور رشوت ستانی کے بعد پھر ظلم اور طاقت آئے گی، اسلحہ آئے گا. ہماری سوسائٹی اسی پیٹرن پہ آگے بڑھی. اب اگر ہم اس کو واپس لانا چاہتے ہیں، ہمیں دوبارہ مادہ پرستی ختم کرنی پڑے گی. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جو سوسائٹیز 150 سال 200 سال مادہ پرستی کی دوڑ کرنے کے بعد کچل چکے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے. وہ کچھ واپس آنا شروع کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہم اس مصیبت میں پھنس گئے، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. اب وہ واپس آ رہے ہیں اور ہم لوگ نئے نئے اس دوڑ میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اور آگے جا رہے ہیں. تو وہ تو کچھ عقل مندی کے ساتھ کام کو کر رہے ہیں اور ہم انتہائی حماقت کے ساتھ اس دور میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اس کا حل یہی ہے کہ انہی اصولوں پہ واپس آنا پڑے گا. اور اگر کسی کو کرنا ہے تو آپ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو کرنا ہے کام، کیونکہ ان کے پاس نہج البلاغہ نہیں ہے، آپ کے پاس نہج البلاغہ. ان کے پاس معصوم کی سیرت نہیں ہے، آپ کے پاس معصوم کی سیرت. ان کے پاس تو وہ ہیں جو دنیا داروں کے رہنما بنے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کا حق ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے، کیونکہ آپ امام کے منتخب ہیں. لہٰذا یہ وہ ذمہ داری ہے جو مجھے اور آپ کو کہیں نہ کہیں انجام دیں گے. فرمایا کہ خبردار دنیا داروں کی دنیا پرستی، ان کی حرص و طمع جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہیں فریب نہ دے، اس لیے کہ اللہ نے ان کا وصف خوب بیان کر دیا ہے، ان کی برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے. اس کے بعد امام نے دنیا داروں کے لیے ایک مثال دی ہے. میں اس مثال کی خاطر تھوڑا سا اس کو طولانی کر گیا. امام نے فرمایا، اس پہ خوب توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمانا خدا کو اجر دے. اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندوں کی طرح ہے. اور کی طرح بھی میں نے لگایا ہے تاکہ سمجھا سکوں، نہیں لکھا کی طرح ہے، کہا وہی ہے، برزخ میں وہی ہے. دنیا دار کی برزخی شکل درندوں کی طرح ہے، درندوں کی طرح. امام نے اس لیے کی طرح نہیں لکھا. اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں، طاقتور کمزور کو نگلتے لیتے ہیں اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے.
امام نے ایک موقع پر خطبے کے اندر ایک ارشاد فرمایا تھا، جہاں تک میرے ذہن میں آیا بہت اچھا یاد نہیں آ رہا، شاید خطبہ نمبر 70 تھا یا 71۔ امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ بھیڑیے بن جائیں گے، بھیڑیے بن جائیں گے۔ اور یہ جملہ کم خطرناک جو بعد میں والا جملہ تھا، فرمایا یکون الناس ذئاب، لوگ بھیڑیے ہو جائیں گے، ومن لم یکن ذئب اکلہ الذئاب، اور جو بھیڑیا نہیں ہوگا اس کو دوسرے بھیڑیے کھا جائیں گے۔ یعنی جو دنیا پرست نہیں ہوگا اس کو یہ دنیا پرست بھیڑیے کھا جائیں گے۔ اس وقت جو دنیا پرستی سے بچنا چاہتا ہے اس کے سامنے بڑی مصیبت یہ ہے کہ دنیا پرستوں کی تانے کیسے برداشت کرے، کہ وہ سب تو دنیا پرستی میں آگے بڑھے، اس کا لباس ایسا نہ ہو تو اس کے اوپر تانے پڑیں گے کہ تم حقیر فقیر۔ یکون الناس ذئاب، لوگ بھیڑیے بن جائیں گے، ومن لم یکن ذئب اکلہ الذئاب، اور جو بھیڑیا نہیں ہوگا اس کو بھیڑیے کھا جائیں گے۔ اب آپ صرف ایک فیصلہ اپنے بارے میں کیجیے گا، کیا آپ کو بھیڑیے اچھے لگتے ہیں کہ آپ دنیا پرستی کے راستے پہ چلیں؟ دنیا کی تربیتیں بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں، طاقتور کمزور کو نگل دیتے ہیں، بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے۔ اس میں سے کچھ چوپائے بندھے ہوئے، کچھ چھٹے ہوئے جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں، انجانے راستے پر سوار ہوئے ہیں، یہ دشوار گزار وادیوں میں آفتوں کی چراگاہ میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ نہ ان کا کوئی گلہ بان ہے جو ان کی رکھوالی کرے، نہ کوئی چرواہا ہے جو انہیں چرائے۔ دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پہ لگا دیا ہے، ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، یہ اس کی گمراہیوں میں سرگرداں، اس کی نعمتوں میں غلطاں، اور اسے ہی یعنی دنیا ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ دنیا ان سے کھیل رہی ہے، یہ دنیا سے کھیل رہے ہیں اور اس کے آگے کی منزل کو بھولے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو معبود بنا لیا ہے، دنیا ان سے کھیل رہی ہے، دنیا ان کو دوڑاتی ہے اور یہ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ساری زندگی اہل خانہ کی جدائی برداشت کرتے ہیں، دوسروں کے ہاتھوں ذلتیں برداشت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا ملنے والی ہے، اور اینڈ میں جا کر دیکھتے ہیں ہم نے اپنی ساری جوانی ایسی دنیا کی لینے پہ لگائی جس سے ہمیں کچھ نہیں ملنا، اور اس وقت وہ وقت ہوتا ہے جب رشتے کھو چکے ہوتے ہیں، عزتیں جا چکی ہوتی ہیں، اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا ہے سوائے چند سکوں کی جو اب کسی کام نہیں آتے۔ یہ دنیا پرستی ہے، یہ دنیا پرستی کی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح بیان کچھ اور چاہیے ہمیں کیا؟ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور اگر کوئی کہے کہ مثال کے طور پر ہمیں دنیا پرستوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو کیا اہل بیت نے مقابلہ نہیں کیا؟ کیا انہوں نے مقابلہ نہیں کیا؟ یہ جو اہل بیت کو مصائب اور مشکلات کے اندر مبتلا کر رہے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ یہی دنیا پرست ہے نا، جو دنیا پرستی کی خاطر آ کے لڑ رہے تھے۔ عمر سعد کیوں سید الشہداء سے ٹکرایا تھا؟ اسی دنیا کی خاطر، کہ مثال کے طور پر مجھے رائے کی حکومت مل جائے گی، اور اس رائے کی حکومت کی خاطر سید الشہداء پہ حملہ کرتا ہے۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ مولانا فرمایا یہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑنے والے درندے، اور سید الشہداء نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک درندہ ان کو چیر پھاڑ رہا ہے۔ یہ برزخ کی دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں سید الشہداء اور اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام تر مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار۔ اور وہ ان تمام مصیبتوں کو کیوں جھیل رہے تھے؟ کہ چند ان کے ماننے والوں کے سامنے حقیقت آشکار ہو جائے کسی طریقے سے۔ وہ تمام مسائل کو جھیل رہے تھے۔ یزید کی حکومت سے سید الشہداء کے گھرانے پہ کوئی اثر نہیں پڑنا تھا۔ سید الشہداء ہدایت کا مینار تھے، ان کا گھر ہدایت کا ستون تھا، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑنا تھا۔ معاشرے نے گمراہ ہونا تھا، اور سید الشہداء نے اس معاشرے کی خاطر قربانی دے دی کہ کسی طریقے سے اس ہدایت کے ستون کو باقی رکھیں۔ اور اگر قربانیوں کا تذکرہ ہے تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کسی نبی نے وہ قربانیاں نہیں دی جو میں نے قربانی دی، کسی نبی پر وہ مصیبتیں نہیں ٹوٹی جو مجھ پہ۔ اور انسان بعض اوقات حیران رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس انبیاء کے واقعات موجود ہیں کہ انبیاء شہید کر دیے گئے، ہمارے پاس بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ موجود ہے کہ وہ درخت کے تنے کے اندر اپنے دشمن سے چھپنے کے لیے موجود تھے، اور اس درخت کے تنے کو آرے سے آدھا آدھا کاٹ دیا گیا۔
تو انسان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کیا اس سے بھی بڑی مصیبت اٹھانی پڑی؟ کیا مثال کے طور پر یہ کہ ایک نبی آرے سے آدھے ہوئے تھے، اس سے بڑی مصیبت اللہ کے نبی کو اٹھانی پڑی؟ تو ہم جواب میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے قتل گاہ کربلا میں حسین کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اہل بیت اطہار کو قربان ہوتے نہیں دیکھا؟ کس نے یہ مصیبت اٹھائی ہے؟ وہ جو حسین کا چاہنے والا نانا اپنے نواسے کو لے کر پھرتا تھا، اپنے نواسے کو ذبح ہوتا دیکھ رہا تھا، کیا اس نے مصیبت نہیں اٹھائی؟ عجیب روایات ہمارے پاس موجود ہیں سید الشہداء کے بارے میں اللہ کے نبی کی طرف سے، حسین منی وانا من حسین، اور سید الشہداء کے بارے میں اللہ کے نبی کا رویہ۔ ایک خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، انتہائی متین نفیس روایت، اور کبھی اگر کسی اہل سنت کے سامنے تذکرہ کرنا پڑے تو اچھی روایت مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی بی بی ام سلمہ کے پاس آتے ہیں اور ام سلمہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بی بی میں کچھ دیر آرام کروں گا، اگر کوئی دروازے پر آئے تو اس سے کہنا اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں، بعد میں آنا۔ اللہ کے نبی آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اچانک آنکھ کھلتی ہے اور ام سلمہ سے کہتے ہیں ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین رو رہا ہے، میرا حسین رو رہا ہے، مجھے حسین کے رونے کی آواز آئی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے اللہ کے نبی ایسا ہی ہے، حسین رو رہے ہیں۔ میں پوچھا میرا حسین کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا حسین آئے تھے، آپ نے کہا تھا جو بھی آئے اس کو کہنا بعد میں آؤ، میں نے حسین سے کہا بعد میں آنا، وہ پھر آئے، میں نے کہا بعد میں آنا، جب میں نے تیسری دفعہ کہا بعد میں آنا تو انہوں کو رونا شروع ہو گئے، وہ دروازے پر رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا حسین کو میرے پاس لے کر آؤ، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، سب کا معاملہ کچھ اور ہے، میرے حسین کا معاملہ کچھ اور ہے۔ سید الشہداء کو لے کر آئی، سید الشہداء کو اللہ کے رسول نے گلے سے لگا لیا، گلے سے لگایا، بہت خوش ہوئے، کچھ رونا شروع کر دیا۔ ام سلمہ نے کہا ہے اللہ کے نبی ابھی تو آپ خوش ہو رہے تھے، اب آپ نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا ہے ام سلمہ میرا حسین کربلا کی زمین پر اکیلا رہ جائے گا، یہ مدد کے لیے پکارے گا، کوئی اس کی نصرت نہیں کرے گا۔ ام سلمہ کو مٹی دی، ایک مٹی دی اور کہا ام سلمہ اس مٹی کو بچا کے رکھ لو، جب میرا حسین دنیا سے جائے گا یہ مٹی لال ہو جائے گی، یہ خون کے رنگ میں آ جائے گی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے مٹی بچا کے رکھ لی، فرمایا ساری زندگی میں نے اس مٹی کی حفاظت کی۔ ایک موقع آیا حسین مدینہ سے رخصت ہو گئے، مدینہ سے چلے گئے، ہم سب بہت روئے، مدینہ کا دن آیا تھا، رونے کا دن تھا، سید الشہداء چلے گئے۔ فرمایا جب حسین چلے گئے تو دل پہ پریشانی رہتی تھی اور اسی طرح مہینوں گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ محرم کے دن آ گئے۔ فرمایا محرم مصیبتوں کا مہینہ تھا، سب کا دل پریشان تھا۔ فرمایا دن گزرتے چلے گئے، پھر عاشور کا دن آیا، عاشور کے دن غم کا دن تھا۔ فرماتی ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو گئی، میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، امامہ اٹھارا ہوا تھا، آستینیں پلٹی ہوئی تھی، سر کے اوپر مٹی تھی، لباس پر خون لگا تھا۔ فرمایا ام سلمہ غضب ہو گیا، ارے میرا حسین مارا گیا۔ وہ اللہ کے نبی جو حسین کے چاہنے والے تھے آج دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کس کو تعزیت پیش کریں گے؟ ارے اللہ کے رسول کی اس بیٹی کو در و دیوار کے درمیان پیش دی گئی۔ ارے تسلیت دینے کا طریقہ ہوتا ہے، یتیم کو تسلیت پیش کی جاتی ہے، یہ قوم نادان ہے، یہ قوم چپاکش ہے، نبی کا جنازہ نہ اٹھا، نبی کی بیٹی پامال ہو گئی۔ یا حسین چکے جہاں سے سفر آخری رسول، بدلی ہوا کے دین کے بدلے گئے اصول، بدلی ہوا کے دین کے بدلے
کر چکے